حلال جانور کے پیشاب سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جس طریقے سے مویشی ہیں، بکریاں، گائے، بھینس، ان کے گوبر کے ذریعے ہم ایندھن حاصل کرتے ہیں، ان کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں۔ اگلے زمانوں میں تو اکثریت کا سورس آف انکم یہ ہوتا تھا، تو وہ تو بیچارے پوری زندگی کپڑے چینج کرتے رہے، تو ایسے ہو نہیں سکتا۔ اسی دیکھیں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز درست ہے۔ اب بکریوں کا باڑا وہ تو مینگنیوں سے پر ہوگا، وہاں نماز کیوں درست ہے؟ اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاک ہے، ورنہ انہوں نے کہنا کھا لو۔ تو ان کو پتا ہے صاحب نے کیا کہنا ہے ان کو کہ بلغم، تو وہ حنفی بھی دیوبندی اور بریلوی کہیں گے بلغم پاک ہے، ان کو کھا لو۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کھا لیا جائے، پسینہ پاک ہے، کھا لو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا حلال جانوروں کا پیشاب، چاہے بکری ہو، گائے ہو، اونٹنی ہو، یہ پیشاب ہوتا نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست کی دو قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ کہتے ہیں جو بالکل سخت ناپاک ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی جسم پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی تھوڑی سی مراد ہتھیلی کی گہرائی کے برابر۔ اور ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سی لگ جائے تو معاف ہے۔ تو یہ اونٹنی کا اور بکری کا اور یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ کم درجے کا ناپاک ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر جسم پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، یعنی اس سینس میں نہیں ہوتے کہ آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ یہ جانور جو ہے نا یہ گھاس پھوس کھاتے ہیں تو ان کے پیشاب میں وہ گندگی نہیں ہوتی جو حرام جانوروں کے پیشاب میں ہوتی، لیکن ہے بہرحال ناپاک۔ میرے بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، یہ حلال جانور جن سے ہمارا ہر وقت واسطہ رہتا نا، نہ ان کے چھینٹوں سے کپڑوں کو دھونے کی ضرورت ہے، نہ اس پر پانی پھینکنے کی ضرورت ہے، کپڑے بالکل پاک ہیں، آپ ان سے نمازیں پڑھیں۔ اگر اتنا بھی بہت سارا جو ہے نا وہ بھیگا ہوا نا پیشاب میں، پڑھیں نماز، کوئی دھونے کی ضرورت نہیں۔ حلال جانوروں کا پیشاب جو اس سے کچھ نہیں بگڑتا، بس خیر سے رہیں آپ دیہاتی لوگ، جانوروں کو سنبھالیں، ان کا گوبر پیشاب خیر ہی خیر ہے۔ یہ صرف مولویوں کے لیے دین نہیں اترا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے صاف ستھرے جبے پہن کر یہی نمازیں پڑھیں، یہ جو بیچارے کام کاج کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اس لیے کوئی دین میں نہیں آیا کہ وہ دھوتے پھریں۔ جو ان کو ناپاک بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نجاست مخفہ، بہت ہلکی سی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چوتھا حصہ جو ہے نا کپڑے کا، اس سے کم اگر ہو نا تو پھر دھونے کی کوئی پاک اجازت دی ہے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں ویسے ہی کوئی جتنا جی چاہے ہے ہی نہیں ناپاکی۔